اللہ نے بس ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اور کوئی منزل ہے نہیں، اور کوئی حقیقت ہے نہیں. اللہ منزل ہے. ان الی ربک المنتہا، تمہارا پہنچنا رب کے پاس ہے. اب وہ دیدار کو سہنا، ملاقات کو برداشت کرنا، اس کے لیے تو پھر صلاحیت کی ضرورت ہے. وہ صلاحیت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے. پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کا عملی طریقہ یہ ہے کہ یہ تم میرے رنگ میں رنگ جاؤ، میری صفات کو اپنا لو. طریقہ میں بتاؤں گا، اور وہ ہے قرآن. کیا ہے؟ اخلاق. اللہ کے رسول نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ ہم کیوں اللہ تعالیٰ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگیں. یہی سوال ہے. تو دیکھیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، گزشتہ نشست میں نے یہ کہا تھا کہ آپ پہلے تو ظاہر کے دھوکے سے نکلیں، تب اس کی سوال کی آپ کو اہمیت یا آپ سننا چاہیں گے. ظاہر کے دھوکے سے آپ نکلیں تو اس سوال کا جواب آپ کی سمجھ میں آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا. ورنہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے 1450 سال ہو گئے. کون اللہ کا رنگ کون لینا چاہتا ہے؟ کون اللہ کے رنگ میں اپنے آپ سمجھتے ہی نہیں ہے. کیوں رنگیں؟ سوال تو یہ ہے، سوال تو یہی ہے کہ کیوں رنگیں. تو دیکھیں، ایک بات، یعنی اس کا جو جواب ہے وہ ایسے ہم دیں گے کہ انسان کو، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا. دنیا ہمارا مدعا نہیں ہے زندگی گزارنے. اتنی بڑی کائنات. اب دیکھیں، اس دنیا کو ہم نے منزل بنایا ہوا ہے. کھاؤ پیو عیش کرو، کماؤ اور لگاؤ اور کھاؤ بس، اور بس شادی اور بچے اور بس. آپ دیکھ لیں، کاروبار، شادی، اور پھر ازدواجی زندگی، اور پھر اپنا سٹیٹس اگر کسی کا ہے، کوئی رکن اسمبلی ہے یا جو بازار کا تاجر ہے، رہنما ہے. آپ دیکھ لیں جو رہنما ہیں ہمارے، تو بس وہ سٹیٹس، بس یہ، اور ویڈیو لگاؤ، اور یہ دعا ہو رہی ہے، یہ خطاب ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو یہ انہی باتوں میں ہم مشغول ہیں. جو بات ہے وہ ہم بھول گئے، جو کام ہے وہ ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. بیان ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. کیوں؟ کہ دنیا کی غلط فہمی میں مبتلا کہ زندگی یہ ہے. اب ایک شخص جو ہے، مثال کے طور پہ 2 بھائی ہیں. ایک بھائی جو ہے وہ مالی لحاظ سے اس نے کاروبار بنایا، کاروبار چل پڑا، اور دے مار 4.5، اور پھر گھر بھی بنا لیا، اور 2-3 گھر اور بھی لے لیے، اور جائیداد بنا لی. اور دوسرا بھائی جو ہے وہ سرکاری نوکر ہے مثال کے طور پہ، یا استاد ہے کہیں. تو کامیاب کون ہے لوگوں کی نظر؟ وہی جو کاروباری ہے، جو اس نے کچھ بنایا ہے دنیا. یہ اصل میں غلط فہمی ہے. ہم کامیابی کہیں گے اسی کو. مال بناؤ، زندگی گزارو، عیش کرو، آرام کرو، انجوائے کرو. جو کام ہے وہ تو جد و جہد ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان کی کامیابی مشقت میں ہے. انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. تم اپنے رب کی طرف مشقت، محنت، مشقت برداشت کرو گے، اور پھر تمہاری اس سے ملاقات ممکن ہے. تو بہرحال میں اس سوال کے جواب کی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ ہے کہ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا دھوکہ لگ گیا، آپ گئے کام سے. اور جس کو لگ گیا اس کی باتوں سے، اس کے ذہن
جو کچھ اس کی ذہن میں آ گیا اب اس کا عمل اس کے مطابق ہی ہوگا. دنیا کی زندگی پر یہ خوش ہوگا اور وہ اس میں کچھ کمی بیشی آ جائے تو پھر یہ خوش نہیں ہوگا. چاہے گا یار دنیا، اور ساری توجہ ہماری امیر ہے یا غریب، ہماری توجہ ساری دنیا کی طرف ہے. نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے دیکھیں، اب تو میں قرآن سے بات کروں گا اور یہ باتیں تو اللہ نے کی ہیں. جو موضوع ہے نا، پوچھا گیا ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، صبغت اللہ. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. یہ بات بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو جو بھی ہے، لیکن اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ. سیدھا راستہ ہے کس کا؟ اللہ کا ہے. اس کی انتہا کون ہے؟ اللہ ہے. تو سیدھے راستے پر چلو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے. اب دیکھیں ایک تو جو بات پہ آپ غور کیجئے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، نائب. اب نائب میں کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ میں نائب بننے کی استعداد موجود ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ طریقہ کار بتا رہا ہے اور اس کے رسول نے اس کا عملی طریقہ بتایا ہے. خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ بس اس کے بعد نمبر 2. انی جاعل خلیفہ مطلب نمبر 2، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر یہی ہوتا ہے. کمشنر چھٹی پہ چلا جائے تو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے وہ چند دنوں کے لیے. تو یعنی خدائی صفات، اس خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ خدائی صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے، کوشش کر کے خدائی صفات کو پیدا کر لے. خدائی صفات چند ہیں جو کہ اس ذات کے ساتھ مختص ہیں، لیکن اس میں بھی پھر بات ہو سکتی ہے، جیسے کہ وہ یکتا ہے، ایک ہے. اب ہر انسان اپنے وجود میں یکتا ہے. کسی کا تھمبنیل دوسرے سے نہیں ملتا، انگوٹھے کا نشان، کسی کی آنکھوں، یکتا ہے یہ. تو عالم ہے، اللہ عالم ہے، آپ بھی عالم بن جاؤ، علم حاصل کرو. اور اللہ کی صفات بہت سی ایسی ہیں. اللہ حلیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے. اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو، اور اس کا یہ طریقہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، حکم دیا ہے کہ صبغت اللہ کا مطلب، اللہ کا رنگ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو. اور یہ دیکھیں جو جواب ہے، یعنی جو پوائنٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنی طرف بلا رہا ہے. تمام پیغمبران اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا حکم ہے، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو، دوڑو. تو اب اس میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، جو سمجھنے کا ہے کہ اللہ ہمیں چاہتا ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ، میرے ساتھ رہو. میں تمہیں ایک جنت، ایک مقام جس کا نام جنت ہے، اس میں تم رہو گے، میرے ساتھ رہو گے. قرآن کے الفاظ ہیں، عند ملیک مقتدر، میرے ساتھ رہو گے، میرے قریب رہو گے، اور میں تمہیں تمہارے محنت کے حساب سے اپنا دیدار بھی کرواتا رہوں گا، اور ملاقات ہوتی رہے گی. دیدار، ملاقات اور پہچان تقریباً ایک ہی بات ہے. تقرب، ملاقات کے وقت دیدار بھی ہوتا ہے، قریب بھی ہوتا ہے، پہچان بھی ہوتی ہے. تو یہ نعمتیں جو ہیں، یہ نعمت کبریٰ ہے اور اس کا تو بیان ہو نہیں سکتا. اللہ نے بس ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اور کوئی منزل ہے نہیں، اور کوئی حقیقت ہے نہیں. اللہ منزل ہے. ان الی ربک المنتہا، تمہارا پہنچنا رب کے پاس ہے. اب وہ دیدار کو سہنا، ملاقات کو برداشت کرنا، اس کے لیے تو پھر صلاحیت کی ضرورت ہے. وہ صلاحیت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجوایا ہے. پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کا عملی طریقہ یہ ہے کہ یہ تم میرے رنگ میں رنگ جاؤ، میری صفات کو اپنا لو،
طریقہ میں بتاؤں گا، اور وہ ہے قرآن کیا ہے؟ اخلاق۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ تو اخلاق، خلق، کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق تو قرآن تھے۔ اب قرآن میں اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اللہ حلیم ہے، بردبار ہے، آپ بھی بردبار بن جاؤ۔ بخشنے والا ہے، آپ بھی بخشنے والے بن جاؤ۔ درگزر کرنے والا ہے، آپ بھی درگزر کریں۔ علیم ہے، علم حاصل کرو، وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں، اب جو مختصر بات ہے وہ میں دوسری نشست میں آپ کے سامنے بیان کروں گا ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم